اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کرو، عزت کرو، احترام کرو، وَأَحْسِنُوا آدَبَهُمْ، تو ان کو اچھے ادب سکھاؤ، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ادب میں سے بہترین آداب سکھائیں۔ یہ اولاد کو سکھانا والدین پر یہ لازم ہے۔ جس طرح رزق کمانے کے طریقے اولاد کو سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح ادب کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں نہیں سکھائیں گے، اگر والدین انہیں اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے، تو پھر انہیں زمانہ ضرور سکھائے گا، لوگ اسے ضرور سکھائیں گے۔ اور جس طرح سے محبت اور پیار سے والدین اپنی اولاد کو سمجھائیں گے، اس طرح باہر کے لوگ کبھی بھی کسی بچے کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے۔ یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس طرح سے کیسے سمجھانا ہے۔ سمجھانے کا طریقہ صرف پیار اور محبت سے، پیار اور محبت کے علاوہ مار دھاڑ سے کبھی بچوں کو سمجھانے کا حکم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ہاں، ایک جگہ پر فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مار کر بھی نماز پڑھو۔ یہاں پر صرف ایک جگہ پہ حکم۔ اب مارنا کہاں پہ ہے؟ نماز نہ پڑھنے پہ مارنا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارنا پڑے گا، اور مار بھی ایسی نہیں کہ جس طرح جانگلیوں کو یا جانوروں کو مارا جاتا ہے اس طرح مار نہیں، بلکہ مار کے بھی میرے محبوب نے کچھ اسلوب اور طریقہ کار بتائے، کن جگہ پہ مارنا ہے، کس طرح مارنا ہے، مار کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا۔ اب والدین پر لازم ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہیں اچھے آداب سکھائیں، اور والدین پر یہ بھی لازم ہے آداب سکھاتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ بھی وابستہ ضرور رکھیں، دین کی بھی معلومات دیں، دین کے بارے میں بھی بتائیں کہ دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ آج ہم دنیا کے سارے الفاظ ایسے جو ہم سکھاتے نہیں وہ بچہ سیکھ جاتا ہے، لیکن اگر والدین انہیں بچپن میں ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی باتیں بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کہانیاں سنائیں، تو وہ پیدائشی طور پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ کسی کہانیاں تو ہم سناتے ہی ہیں، انہیں دنیا کی سٹوریاں تو ہم سکھاتے ہی ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اپنی اولاد کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنائیں گے تو وہ بچہ شروع میں ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جائے گا، اور ہم انہیں دنیا کے واقعات، دنیا کی سٹوریاں، دنیا کی کہانیاں سناتے ہیں جس سے اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور کس نبی کی ہم نے بات کو ماننا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نہل والد وولدہ من نہل افضل من ادب حسن، کہ مفہوم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز سے والد اور والدہ کے لیے بہتر سب سے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھائے، دنیا کی ہر چیز سے بہتر۔ اب مال دولت کا حکم نہیں دیا کہ والدین پر لازم ہے کہ اسے کھانا، اچھا کھانا کھلائے، والدین پر یہ لازم ہے کہ یہ چیزیں دے، نہیں، جہاں پر بھی حکم ہے کہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائے، احسن ادب، بہترین ادب۔
تو جہاں پر اگر بچہ ادب والا ہو، مال دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، کوئی ایسی چیزیں جو اس کو ہم دنیا میں اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اچھے اخلاق والا ہو، اچھے آداب والا ہو، تو دنیا اس کے والدین کو یاد کرتی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، کتنا ادب اور مہذب سے یہ گفتگو کرتا ہے۔